یہ رہی بات کہ سننے کا ذکر کہاں ہے، وہ تو قرآن کریم میں، احادیث میں ہے. جیسے پچھلی آیت میں کہا تھا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اگر اس کو اپنے ظاہر پہ رکھنا ہے تو پھر اس کو پڑھو نا بھائی، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر وفی حدیث صححہ ابو عمرو ان احدا اذا سلم علی المیت فانه يرد الیہ ویعرفہ ان کان یعرفہ فی الدنیا. یہ فتح الملہم فیض الباری کا حوالہ ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کے سماع کے متعلق احادیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اور آگے صاحب فتح الملہم نے فرمایا والذی تحصل لنا من النصوص واللہ عالم ان سماع الموتى ثابت فی الجملۃ بالاحادیث الکثیرۃ الصحیحہ، کہ فی الجملہ صحیح اور کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے. مردوں کے سننے کی تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں تمہارے پاس. یہاں ایک مولوی صاحب نے ایک نے کہا دلیل ہے یسمع من یشاء، سنا دیتا ہے جس کو. میں نے کہا واہ، دلیل تو ہوئی. تو وہ اللہ اس لکڑی کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا، وہ اللہ پہاڑ کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا. کوئی قدرت کی بات ہو رہی ہے، بات قانون کی ہو رہی ہے، قاعدے کی ہو رہی ہے، ضابطے کی ہو رہی ہے، اصول کی ہو رہی ہے. وَالضَّابِطَةُ عَدْمُ السِّمَاعِ کما قال انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں. ان کا قول شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الملہم مسلم کی شرح، اس میں ان کا قول نقل کیا وَالضَّابِطَةُ هو عدم السماع. ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے نہیں سنتے. والمستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ. ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے اس دنیا والوں کا کلام پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل کے معاملے میں تم یتیم ہو. کمنٹ میں مجھے گالیاں نہیں نکالنی کہ مردوں کے سننے پہ دلیل ہو تو وہ لانی کہ مردے سنتے ہیں. یہ نہیں جوتیوں کی آواز سن لی، نو، سننے پہ دلیل. جس طرح میں پیش کر رہا ہوں انک لا تسمع